اردو زبان کی تیسری کتاب میں نے سبق نمبر 33 تک پڑھا چکا. انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 34 پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معافی اور انتقام. خطا سے پاک، جرم سے بری عام آدمیوں میں تو کوئی نظر نہیں آتا. نہایت غنیمت ہے وہ لوگ جن میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم ہے، اور بہت ہی نیک ہے وہ لوگ جو اوروں کی طاق میں نہیں رہتے بلکہ اپنے ہی کاموں کو جانچتے ہیں. ان میں جو خطا قصور پاتے ہیں عین وقت پر ان کا علاج کرتے ہیں. اگر ہم اپنے تمام فعلوں کو انصاف کی نظر دیکھیں تو معلوم ہو کہ ہم سے بہت سی خطائیں روزمرہ سرزد ہوتی ہے. ہمارے اکثر کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم اپنی کرتوت کی جانچ میں غفلت کرتے ہیں. اسی سبب سے نہ اپنی خطاؤں کو پہچانتے ہیں نہ ان کو برا جانتے ہیں. جب کہ ہم اپنے آپ کو بے قصور، بے خطا، بے جرم، بے گناہ نہیں پاتے تو نہایت ناانصافی کی بات ہے کہ اوروں کی خطا کو سخت نگاہ سے دیکھیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے کو تو معذور سمجھیں اور دوسروں کی ادنا بھول چوک کو بھی معاف نہ کریں. افسوس ہے کہ اپنے قصوروں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. اسی واسطے دوسروں سے خفیف قصور کا بھی بدلہ چاہتے ہیں. نیک آدمی سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی پوشیدہ خطاؤں کی تہ میں نہیں رہتے، ادنا قصوروں پر گرفت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں گویا انہوں نے کوئی قصور دیکھا ہی نہیں. اسی کو چشم پوشی کہتے ہیں. جو چشم پوشی کرتا ہے اس کا رعب اوروں پر قائم رہتا ہے. جو شخص ذرا ذرا سی باتوں پر بگڑتا اور خفا ہوتا ہے وہ اپنا وقار اور بھرم کھوتا ہے. البتہ جو قصور تمہارے مقابلے میں اعلانیہ اور قصداً کیا گیا ہو اس پر ضرور باز پرس کرو. اگر قصوروار اپنے قصور کا اقرار کر لے اور اپنے کام سے نادم ہو کر اپنی خطا کی معافی چاہے تو فیاضی اور جوانمردی یہ ہے فوراً معاف کر دو. معاف سے تم کو ایسی خوشی حاصل ہوگی جو انتقام لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی. نادموں کی خطا معاف کرو، ہے معافی میں لذت اور سرور.
اپنے دل میں ذرا کرو انصاف، کون ہے جو ہے بے خطا و قصور؟ بدلے کے قابل صرف وہ خطائیں ہوتی ہے جن کا کرنے والا اطلاع پانے کے بعد بھی پشیمان نہ ہو اور اپنی خطا کو خطا نہ جانے بلکہ اس پر اصرار کرے۔ اس صورت میں انتقام لینا واجب ہے، نہیں تو وہ قصور عادت بن جائے گا، خود قصور کرنے والے کو بلا میں پھنسائے گا اور دوسروں کو اذیت پہنچائے گا۔ جو انتقام نہ لینے سے ہو خطا افزو تو یہ تمہاری خطا ہے جو انتقام نہ لو۔ وہ کام جس سے کہ اوروں کو فائدہ پہنچے تم اس کے کرنے سے زنہار ہاتھ تھام لو۔ جو انتقام سے منظور ہو خوشی اپنی، تو ایسے کام کا تم بھول کر بھی نام نہ لو۔ نیک اور شریف آدمی اول تو کسی کے آزار کے روادار نہیں ہوتے، اور اگر نادانستہ کسی کے حق میں کوئی ادنا خطا بھی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو بہت افسوس اور بڑی ندامت ہوتی ہے، اور وہ بے تعمل اپنی خطا کا اقرار کرتے اور بہت منت سے اس کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ خطا پر اصرار کرنا اور اس کو برا نہ جاننا یہ دوسری خطا ہے۔ خطا کرنے سے آدمی کے دل میں اس قدر برائی پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ اپنی خطا کو خفیف سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے بیمار تو لیک بچنے کے قابل جو اپنی خطا کو خطا جانتا ہے، مگر ایسے نادان کا کیا ٹھکانہ کہ جو درد ہی کو دوا جانتا ہے۔ برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی برائی کو اپنی بھلا جانتا ہے، وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کر، نہیں اس میں دھوکہ خدا جانتا ہے۔ اب یہ معنی پڑھیں گے۔ معذور کا مطلب ہے مجبور، فراموش یعنی بھلا دینا، گرفت مطلب پکڑ، رعاب مطلب دبدبا، اعلانیہ یعنی کہ کھلم کھلا، سرور کا مطلب ہے خوشی، اصرار مطلب ضد، اذیت اس کا مطلب ہے تکلیف، زنہار ہرگز، اقرار مطلب کسی بات کو مان لینا یا ماننا۔ ٹھیک ہے، اب سبق نمبر 34 تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 35 پڑھائیں گے۔